ضرور جواب پوچھیں گے ان سوالات کا کہ حکومت نے کورونا سے نبٹنے کے لیے کیا قومی لائحہ عمل اپنایا ہے۔ میں خاص طور پہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی حکومتوں کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ جہاں پر وزیر اعظم فاروق حیدر اور وزیر اعلیٰ حافظ حفیظ الرحمان کی قیادت میں مسلم لیگ نون کی حکومتوں نے مؤثر لاک ڈاؤن حکمت عملی کے ذریعے ان علاقوں میں بڑی تباہی سے عوام کو بچا لیا ہے۔ چونکہ حکومت نے انہیں ڈیٹا تک شیئر نہیں کیا تھا اور انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اس وبا کا مقابلہ کیا، اور ہم چین کے شکر گزار ہیں کہ چین کی حکومت نے گلگت بلتستان کے عوام کا ساتھ دیا، وہاں پہ کٹس بھیجیں جس سے ہم اس کا مقابلہ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ دوسری طرف لگتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو کورونا کی ویکسین دریافت ہو گئی ہے، اور اس ویکسین کا نام ہے نیب ان ایکشن اگینسٹ اپوزیشن۔ آپ بجائے کورونا کا مقابلہ کریں، حکومت کے وزراء اس وقت صوبائی حکومتوں اور اپوزیشن کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ کورونا سے جنگ نہیں ہے، اپوزیشن سے جنگ ہے، میڈیا سے جنگ ہے۔ اور میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں، چیئرمین نیب کو کابینہ کے اندر سلاٹ دے دینی چاہیے، چونکہ چیئرمین نیب اس وقت حکومت کے اہلکار کے طور پہ اپوزیشن کی انتقامی کارروائیوں میں جتے ہوئے ہیں۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ احتساب کا عمل جسے شفاف ہونا چاہیے تھا، اسے مکمل پی ٹی آئی کے ایجنڈے میں، انتقامی ایجنڈے میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ چیئرمین نیب نے اور نیب کے ادارے نے لال سہانرا پارک کا پتہ نہیں 30 سال پرانا کیس، اس کے نوٹس تو رانا ثناء اللہ، بلیغ الرحمان، شہباز شریف صاحب کو بھیج دیے، لیکن کاش وہ شوگر اور آٹا مافیا کو نوٹس بھیجتے، ان کی طلبی کرتے، تو قوم کو پتہ لگتا کہ احتساب بھی کچھ نہ کچھ غیر جانبدار ہے۔ اسی طرح بھارت سے دوائیاں منگوائی گئیں، یہ حکومت جواب دے کہ کون، جب بھارت نے کشمیر کے مسلمانوں کا خون کیا، پوری قوم نے یہ کہا کہ بھارت سے تجارتی روابط توڑے جائیں۔ ہم نے تو یہ تک کہا کہ بھارت سے تمام تعلقات ختم کیے جائیں، بھارت کی پروازوں کو پاکستان سے، پاکستان کی فضائی حدود سے جانے کی اجازت نہ دی جائے، لیکن یہ حکومت بھارت سے جو نان لائف سیونگ ڈرگز ہیں وہ بھی منگا کے کروڑوں روپے کماتی رہی، اور یہ محب وطن ہے۔ ادھر کشمیر میں بھارت خون کھیل رہا ہے، خون مسلمانوں کا، اور یہ بھارت سے تجارت کر رہے ہیں دوائیاں امپورٹ کر کے۔ اور کون سی وزارت جس کے وزیر صحت وزیر اعظم پاکستان عمران خان ہے، اور اگر وزیر اعظم کو یہ نہیں پتا ان کی آنکھ کے نیچے ان کی وزارت میں کیا ہو رہا ہے، تو ایسا نااہل اور ایسا انجانہ سا وزیر اعظم کہ جو اپنے ماتحت محکموں کو نہ دیکھ سکے کہ اس میں کیا ہو رہا ہے، یہ ملک کی تباہی ہے، یہ ایک ایٹمی سلطنت ہے۔ ہمیں ایسا وزیر اعظم نہیں چاہیے کہ جس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کی حکومت میں کیا ہو رہا ہے۔ تو آج ہمارا مین مقصد یہی تھا کہ ہم بتائیں کہ یہ حکومت کورونا کے اوپر قوم کو اس وقت جس مشکل میں ڈال چکی ہے، اب میں تو یہی کہوں گا کہ اب حکومت کے پاس کوئی لاہ عمل نہیں ہے، اب جو کرنا ہے وہ کورونا نہیں کرنا ہے۔ تو آئیے ہم سب دعا کریں کہ کورونا کے دل میں رحم آ جائے کہ پاکستانیوں کے اوپر ایک اناڑی اور نااہل حکومت نافذ ہے، تو میں اس قوم کا کم سے کم نقصان کروں۔ اور دوسرے نیب کے حوالے سے خواجہ سعد رفیق اور دوسرے ساتھی بھی بات کریں گے،
جو حکومت کی پالیسیاں ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے ہم سوالات لیں گے۔ میں عمران خان کو کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ نیب کے جھوٹے مقدموں سے ہمارے قدموں میں لغزش آئے گی، تو عمران خان یہ قدم تمہارے ان جھوٹے مقدموں سے لرزنے والے نہیں ہیں۔ شیخ رشید صاحب واضح کریں کہ وہ نیب کے پی آر او ہیں یا نیب کے ڈیفیکٹو چیئرمین ہیں۔ کس نے انہیں اختیار دیا ہے کہ وہ بتائیں کہ نیب عید کے بعد ٹارزن بنے گا؟ نیب جو حرکتیں کر رہا ہے وہ ٹارزن والی نہیں ہے، وہ لومڑی والی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم ان ہتھکنڈوں کا مقابلہ کریں گے اور ان سے مروب نہیں ہوں گے۔ اس پاکستان کو ہم نے ان حکمرانوں سے دوبارہ چھیننا ہے، عوام کے جمہور کے لیے، ترقی کے لیے۔ یہ غاصب حکمران ہیں جو دھاندلی سے بٹھائے گئے ہیں، آج پاکستان کا مستقبل سیاہ کر دیا ہے، نوجوانوں کا مستقبل سیاہ کر دیا ہے، معیشت تباہ کر دی ہے۔ ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب ہمارا وہ ترقی کا سفر دوبارہ شروع نہیں ہوگا جس کی بنیاد وزیر اعظم نواز شریف نے رکھی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہو جائے گی، یہاں ہو جائے گی بات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل برادر حسن اقبال صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ پارٹی کا موقف آپ کے سامنے رکھا ہے۔ میں مختصر بات کروں گا، اور آج ہم نے یہ طے کیا کہ تمام اراکین کچھ کنٹریبیوٹ اس میں کریں گے۔ جہاں تک تعلق ہے شہباز شریف صاحب کو، بلیغ الرحمان صاحب کو اور رانا ثناء اللہ خان صاحب کو نیب کے نئے نوٹسز کا جو لال سہانرا پارک کے متاثرین کی سیٹلمنٹ کے حوالے سے، تو یہ سیاسی انتقام کے سوا کچھ نہیں ہے، اور سیاسی انتقام مسلسل لیا جا رہا ہے۔ یہ اس کی دوسری ہیٹ ویو شروع ہو گئی ہے، اب مزید ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کو ابھی وہ سمجھتے ہیں کہ پکڑنا باقی ہے۔ لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ جنہیں پکڑا گیا اور جو پکڑے جانے کے بعد قیدیں جیلیں کاٹ کے عدالتی نظام کے ذریعے باہر بھی آ گئے، لمبی قیدیں کاٹ کے، آپ نے ان کو کیا بدل دیا؟ کیا کسی نے اپنی لائلٹی چینج کی؟ کسی نے اپنا نظریہ تبدیل کیا؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں کہ ان کو اس میں سے کیا ملتا ہے؟ یہ وقت اور یہ توانائی اگر وہ ملک کی بہتری کے لیے صرف کرتے تو شاید دوبارہ منہ دکھانے کے لوگوں کو قابل ہوتے، لیکن سارا وقت اس حکومت نے ضائع کر دیا ہے صرف اور صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں۔ کوئی دوسرا کام نہیں کیا، گالیاں، الزام، بہتان، اور جو بھی اپنی ناکامی ہے اس کا ملبہ پچھلی حکومت پہ ڈالنے کے سوا۔ نمبر ایک، ہم یہ جو نیب کے نوٹسز آئے ہیں شہباز شریف صاحب کو، رانا ثناء اللہ خان صاحب کو اور بلیغ الرحمان صاحب کو، ان کی شدید مذمت کرتے ہیں اور اسے سیاسی انتقام کا شاخسانہ قرار دیتے ہیں۔ حمزہ شہباز شریف ایک طویل قید کاٹ چکے ہیں، وہ سالیٹری کنفائنمنٹ میں ہیں۔ ان کا جرم یہ ہے کہ وہ شہباز شریف کے بیٹے ہیں اور پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف ہیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی جرم نہیں ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ حیرت ہے، بے حسی اور بے شرمی اپنی آخری حد پہ پہنچی ہوئی ہے۔ رمضان المبارک میں تو دشمن سے جنگ نہیں کی جاتی، یہ رمضان المبارک میں بھی اپنے مخالفوں کو رگڑا لگانے پہ تلے ہیں، اور کرونا جس نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے، بجائے کرونا کا مقابلہ کرنے کے آپ اپوزیشن کے ساتھ یک طرفہ جنگ کر رہے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اس سے بڑی غیر دانش مندانہ اور نادانی کی سوچ کوئی نہیں ہو سکتی کہ میرے سارے مخالفین کسی طرح مر جائیں اور میں اکیلا راج کروں۔ یہ ہو نہیں سکتا، یہ کبھی ہوا نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آپ پاکستان کا، ریاست پاکستان کا، قوم کا اور ہم سب کا اور اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ٹائیگر فورس کا بڑا انہوں نے چرچا کی ہے۔ جب ریاستی مشینری موجود ہے، سرکاری اہلکار لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں، تو یہ ٹائیگر فورس بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور جو اس پہ سرکاری وسائل آپ نے خرچ کیے اور جو آپ خرچ کرنے جا رہے ہیں، کل ان کا حساب نہیں ہوگا۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ اگر احتساب اتنا ہی پاکیزہ ہے، جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یک طرفہ ہے اور انتقام ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، تو پھر بی آر ٹی کا حساب کیوں نہیں ہوتا؟ پشاور کا معلم جبہ والوں کو کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ آٹا اور چینی کے چوروں کو کیوں نہیں پوچھا جاتا؟
اس حکومت کا روز ایک نیا اسکینڈل سامنے آتا ہے. ان کا کوئی پکڑا جائے تو وہ 90 دن میں باہر بھی آ جائے, اس کی عدالت سے بیل ہو تو سپیریئر کورٹ میں اس کے خلاف نیب اوپر نہ جائے اس کی بیل کی ریجیکشن کے لیے. تو بڑی واضح بات ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک احتسابی ادارہ جسے مشرف نے بنایا تھا اپنے مخالفین کی آرم ٹوسٹنگ کے لیے, اور پھر وہ مسلسل استعمال ہوتا رہا. ایون ہمارے دور میں بھی میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ احتساب ٹھیک تھا, وہ بھی ٹھیک نہیں تھا, میں یہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں. تو یہ کام, اسی کام کے لیے یہ قانون اور یہ ادارہ بنایا گیا تھا, لیکن افسوس کہ اس کا بدترین استعمال کیا جا رہا ہے. یہ استعمال بند کیا جائے. یہ مت سمجھا جائے کہ اگر آپ بار بار اٹیک کریں گے تو آگے سے کوئی بولے گا نہیں یا جواب نہیں دے گا. یہ ممکن نہیں ہے. اور ایک اور آخری بات کہ آج میں شہر میں جب گھوما ہوں تو مجھے خوف آ رہا ہے بطور ایک شہری کے کہ ڈاکٹرز کی حکومت بات نہیں سن رہے, جو اہل دانش آپ ان کی بات نہیں سن رہے. یہ جو جیسا تیسا بھی لاک ڈاؤن آپ نے کیا ہوا تھا, کچھ نہ کچھ بچت تھی, کچھ نہ کچھ گزارا چل رہا تھا, لیکن لوگ سڑکوں پہ, بائکس پہ, سائیکلوں پہ, ٹانگوں ریڑوں پہ بغیر ماسک سے چل رہے ہیں, کیونکہ بدقسمتی سے سماجی تحفظ کا عوامی شعور موجود نہیں ہے, کٹس موجود نہیں ہے لوگوں کے پاس بھی, نہ ریسکیو والوں کے پاس, نہ سیکیورٹی اہلکاروں کے پاس, نہ ہیلتھ سیکٹر میں کوئی پراپر سوٹس نہیں ہیں ان کے پاس. آپ کے پاس وینٹیلیٹرز نہیں ہے, دنیا میں کہیں اس کی ویکسین ایجاد نہیں ہوئی. تو اگر یہ آپ نے لاک ڈاؤن اٹھا دیا ہے, اس کے بعد اگر خدا نہ خواستہ وبا کا خوفناک حملہ ہوا تو ہم عمران خان کو پوچھنے جائیں گے کہ تم ذمہ دار ہو. پھر تو کوئی کسی کو پوچھنے کے قابل بھی نہیں شاید رہے گا. یہ رمضان المبارک ہے, صدقات خیرات کا مہینہ ہے, اور میں نہیں سمجھتا کوئی ایسا شخص ہوگا جو اپنے برابر والے کی ٹیک کیئر نہیں کر رہا. لوگ ایک دوسرے کی کیئر کرتے ہیں, بڑا نظام ہے یہ جو اسلامک کنٹریز ہیں ان میں رمضان المبارک میں لوگ بہت صدقہ خیرات کرتے ہیں. تو یہ ایک اتفاقاً اس ٹائم پہ وبا آئی ہے. سو یہ جو لاک ڈاؤن کو ختم کرنے کا اچانک فیصلہ کیا ہے عمران خان صاحب نے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ڈاکٹرز کی نمائندہ آرگنائزیشنز کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے. اگر تباہی آئی اس کی ساری ذمہ داری ان پر اور ان کی حکومت پر عائد ہوگی. سوچ سمجھ ہو تو بات کریں نا, سوچ سمجھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفصیل سے احسن اقبال صاحب نے اور خواجہ سعد رفیق صاحب نے ہمارا موقف پیش کیا, مگر میں 3 گزارشات کرنا چاہوں گا. ایک تو حکومت اور اپوزیشن کا اس وقت نیب کے قانون پہ کوئی کسی طرح کی مذاکرات نہیں چل رہے. یہ ایک غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید کوئی مذاکرات چل رہے ہیں جس میں ہم شاید 18ویں ترمیم کو اس سے لنک کیا جا رہا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور مجھ سے رائے لیں تو نیب کا ٹریک ریکارڈ تو ہے وہ ایسا ہے کہ نیب کو بالکل سرے سے ختم کرنا چاہیے. اس میں امینڈمنٹ جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے, اور جو باقی اینٹی کرپشن کے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اپنا رول ادا کریں. دوسری چیز, سپریم کورٹ آف پاکستان سے میں التجا کروں گا کہ نواز شریف صاحب تو ان کو یاد رہے تھے پیناما کے کیس میں, جو باقی 450 لوگ تھے ان کی پیناما کی انکوائری کون کرے گا. وہاں تو اس وقت کے چیف جسٹس صاحب نے ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ بھی رکھ لی تھی. انہوں نے اس میں نام بھی نہیں تھا, اور اس کے اوپر انہوں نے مانیٹرنگ جج بھی لگا دیے تھے جو مانیٹر کریں. تو جو باقی 450 لوگ تھے وہ کہاں ہیں. تیسری چیز, ای او بی آئی پاکستان کے غریب مزدور کا پیسہ ہے. ای او بی آئی نیب کو تو نہیں نظر آتی کیونکہ ان کے چاہنے والے اس میں حصے دار ہیں. 40 ارب روپے ای او بی آئی کا یہ لوگ کھا گئے. میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے التجا کروں گا جن کے پاس 6 یا 7 سال سے یہ پیسے کا کیس پڑا ہے, اس کا فیصلہ کریں. جنہوں نے یہ ڈاکہ مارا ہے ان کے خلاف ان کو سزائیں بھی دیں, ان کو نااہل بھی کریں اور اس کا فیصلہ کریں. اور یہی پیسہ ان فیکٹریوں میں کے مزدوروں میں, جن فیکٹریوں نے یہ پیسہ جمع کرایا ہے, ان کے مزدوروں کو یہ پیسہ دیا جائے, ان سے لے کے لوگوں سے بھی ریکور کر کے, اور جو اربوں روپے پڑا ہے. تو میں سپریم کورٹ آف پاکستان جن کے پاس 2014 سے یہ کیس ہے ان سے توقع رکھتا ہوں کہ یہ چند ماہ میں کیس کو کر لیں گے, چونکہ نیب نے اس کیس میں
نہ ہاتھ لگانا ہے، نہ انہوں نے پہلے لگایا ہے، چونکہ حکمران ہے۔ اور ہم نے بہت کہہ لیا کہ جی نیب کا قانون جو ہے، اور اللہ نہ کرے حکومت والوں پہ ہو، اب ہم یہ کہتے ہیں، میں کم از کم یہ کہتا ہوں، اگر اپوزیشن کو کریں گے تو ان کی بڑی لمبی فہرست ہے، دوائیوں کی بھی فہرست ہے، مالم جبا کی بھی فہرست ہے، پناما کی بھی فہرست ہے، شوگر کی بھی ہے، بی آر ٹی کی بھی ہے، آٹے کی بھی ہے، چیف منسٹر بھی انوالوڈ، پرائم منسٹر بھی، اور سلائی مشینوں کی بھی ہے، تو پھر اس کو کیوں نہیں لیا جا رہا؟ شکریہ۔ سوری جی، کام جناب ہمارے سینئر جناب میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں، باقی دیگر دوست بھی یہاں ہیں۔ ایک چیز یہاں جو مشترکہ نظر آ رہی ہے، جو ہر ایک کی زبان پہ ہے، وہ یہ ہے کہ جی نیب کا اصل کردار کیا ہے؟ نیب کیا کرپشن کو ختم کر رہی ہے یا وہ اور اداروں کو ختم کر رہی ہے جس کی وجہ سے ان کو یہ بات آئے؟ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑی زیادتی ہے اس لا قانون میں کہ جی یہ جو نیب کا قانون میں اس کو جو آپ مس یوز کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، عدالت لیٹ اس پہ فیصلے کرتی ہے۔ اور ابھی آپ کے سامنے جنگ گروپ کے جو شکیل الرحمان صاحب ہیں، ان کی جو رہائی کا کام ہے، کتنی 2 مہینے تقریباً ہو چکے ہیں۔ وہ میں سمجھتا ہوں بڑی ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ کو شرم آتی ہے کہ جس پاکستان میں ایسے بھی مقدمہ جات اور ایسے بھی قانون سازی ہو سکتی ہے۔ میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں آج صنعت اور فیکٹریز اور دکانیں ہیں، وہ آپ کے سامنے دوبارہ کھلنے تو لگ پڑی ہیں، مگر وہ اس رفتار سے یا اس مقال سے نہیں چلیں گی جو آپ کی بڑی فیکٹریز ہیں، جہاں آپ کے ملازم ہیں، ان کو آپ نے نوکریز دینی ہے، اس کے بعد ان کو کرنا ہے۔ تو مجھے کوئی گورنمنٹ کا منصوبہ اس طرف نہیں نظر آتا کہ ساتھ ساتھ اس کام کو ریہیبلیٹیشن کو اس میں بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ غریب پہلے بھی مرا ہے اور پھر مرنے کی طرف اگر انہوں نے پوری ایک کمپریہنسو نہ کی، اپنا پروگرام بنایا تو اس سے زیادتی ہوگی۔ بس جی، تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام سینئرز اپنی گفتگو کر چکے ہیں، لیکن میں 2-3 باتیں کروں گا۔ عمران خان نے اناڑی وزیر اعظم نے اقتدار میں آنے سے پہلے قوم کو جو خواب دکھائے تھے وہ شیخ چلی والی باتیں تھیں۔ رات کو سوچتا تھا اور صبح آ کے وہی سپیچ میڈیا پہ کرتا تھا، کہتا تھا میں 30 ڈیز میں یہ کر دوں گا، 60 ڈیز میں یہ ہو جائے گا، 90 ڈیز میں میں یہ کر دوں گا، لیکن ان خوابوں کو تعبیر نہیں ملی۔ قوم پوری بھوکی مر رہی ہے، لوگوں کو اپنی روٹی کا فکر ہے، اور اس کے اندر جو انتقام کی آگ ہے وہ اور بڑھ رہی ہے۔ یہ نجائز میڈیا کو بھی ہراساں کر رہا ہے اور ہماری لیڈرشپ کو، اور ہمارے جتنے بھی سینئرز یہ نیب کے رڈار پہ تھے اور اللہ کے فضل سے سرخ روح ہو کے ادھر آج آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ اس کو اب ملک اور قوم کی خدمت کا وعدہ کیا تھا، تیل جو 40 روپے دینا تھا، گرین پاسپورٹ کی عزت کروانی تھی، وہ چیزیں میں ان کو بہت لمبی تفصیل ہے، میرے سینئر بیٹھے ہیں، میں ان باتوں میں نہیں جانا چاہتا۔ میں اس سے اناڑی وزیر اعظم سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان خوابوں کو تعبیر دے جو قوم کو یہ خواب دکھائے تھے۔ لوگ بے روزگار، ہر چیز، فیکٹری، انڈسٹری، یہ تو قدرتی کرونا کی آفت آ گئی ہے۔ اس کی وجہ سے پہلے جو اس نے 18-19 ماہ اقتدار میں رہ کے جو کچھ کیا ہے، ملک کو، پوری قوم کو، خود تو بیکاری تھا اور پوری قوم کو بھی بیکاری بنا دیا ہے۔ اس کو ملک اور قوم کے لیے جو وعدہ کیا تھا اس کو پہ عمل کرنا چاہیے۔ ملک اور قوم، ملک کو ترقی کرتے ہم نے خواب دیکھے تھے کہ ملک ترقی کرے گا۔ جو قوم نے خواب دیکھے تھے ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا، جو بندہ جس کے ہوش و حواس قائم نہیں ہوتے وہ ملک اور قوم کے لیے کیا کرے گا؟ پہلے تو اپنے آپ کو وہ رات کے اندھیرے سے نکال کے روشنی میں اپنا جو سوچے گا وہی کچھ کر سکتا ہے۔
तो मेरे सीनियर बैठे हैं, उन्होंने बात कर ली, बस मैं इसी बात पे इख्तिताम करता हूं, जो शेख चिली वाले ख्वाब देखे थे उनको अमली जामा बनाए और मुल्क के लिए और कौम के लिए कुछ करे। इंशाअल्लाह नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज साहब और जैसे ख्वाजा साद रफीक साहब सुरखरू हुए, सभी सुरखरू होंगे और इंशाअल्लाह हमारी क़यादत पे किसी के ऊपर भी सिंगल पैनी का ना कोई दाग, करप्शन का दाग है, ना ही वो कुछ साबित होगा और इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून पहले भी सुरखरू थी, अब भी सुरखरू होगी। शुक्रिया। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। सबसे पहले मैं तमाम कायदीन, अपने तमाम दोस्तों भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। मैं सिर्फ हुकूमत से एक बात करना चाहती हूँ कि देखें, WHO कह रहा है कि टेस्ट टेस्ट और टेस्ट, लेकिन आज टेस्ट कराने का इत्तेफाक हुआ है। मुझे बताएं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत में जब डेंगू आया था तो तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स, तमाम प्राइवेट लैब्स के साथ मिलके उन्होंने डेंगू टेस्ट की एक कॉस्ट इफेक्टिव जो भी थोड़ी और कम करा के, अगर इन हालात में जबकि हम एक आलम जंग में हैं, अगर रेट कम करवाए जिस तरह पहले करवाए थे वो आज भी करवाने चाहिए। ये हुकूमत ने उन टेस्ट के लिए कुछ भी नहीं किया, क्योंकि आज जो टेस्ट का रेट है वो 8,000 है। और मुझे बताएं कि कितने लोग वो टेस्ट करा सकते हैं और वो क्यों कराएंगे? उनको ये तो फिक्र है कि उनके पास खाने को रोटी नहीं है, लेकिन ये फिक्र नहीं है कि अगर वो बीमार हैं या सिम्टम्स हैं तो वो टेस्ट करा सकते हैं या नहीं। सारी दुनिया कोरोना से लड़ रही है और वो ऑपोजिशन से लड़ रहे हैं। वो हम पुरजोर तरीके से मजम्मत करते हैं कि हमजा शहबाज साहब की किस तरह उनको गिरफ्तार किया हुआ है, किस तरह हमारे कायदीन के दोबारा नोटिसेस जारी हो रहे हैं। हम मजम्मत करते हैं और हुकूमत से अपील करते हैं कि वो इन चीज़ों को देखे और अपोजिशन का पीछा करना छोड़ दे। शुक्रिया। ठीक है, अच्छा जी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सीनियर्स ने बड़ी तफसील यहाँ पे गुफ्तगू आपके साथ की है। मैं आपका कम वक्त लेते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि नहायत ही अफसोसनाक सिचुएशन है जिसके अंदर आज इन हुक्मरानों ने पाकिस्तान को पहुँचा दिया है। सारी दुनिया के अंदर कौमें अपनी एनर्जी सारी फोकस कर रही हैं कोरोना के ख़िलाफ़ जंग लड़ने के अंदर, और हमने यहाँ पे सारी तोपों का रुख अपोजिशन को या मीडिया को किस तरह से अपनी टेम करना है इस चीज़ के ऊपर लगाया है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो हमारे सामने आना शुरू हो गए हैं। हमारी ही नेबरहुड के अंदर थोड़ा सा दूर वियतनाम जैसा मुल्क जिसकी 100 करोड़ की आबादी है और जिसने पहली टास्क फोर्स अपनी जनवरी 15 को बना ली थी, वहां पे आज मुश्किल से एक केस है मेरे ख्याल से जो कैजुअल्टी का वहां पे हुआ है, वरना वहां पे वो एक केस के ऊपर भी अभी डिबेट कर रहे हैं कि जी वहां पे वो कोरोना की वजह से डेथ हुई है कि किसी और बीमारी की वजह से हुई है, पर वहां पे अगर वो मान भी लें तो एक कैजुअल्टी है। यहाँ पे जो हमारे काबिल हुक्मरान हैं, ये जब से यहाँ पे बर्जुमान हुए हैं, इन्होंने मुझे बता दें पहला बयान कोरोना के ऊपर अगर 17 मार्च से पहले दिया हो
تو آپ مجھے بھی کوئی ایجوکیٹ کر دیں. ماشاءاللہ اگر آپ کی ترجیحات میاں شہباز شریف صاحب کو تنگ کرنے کے اندر، خواجہ سعد رفیق صاحب کو پکڑنے میں، احسن اقبال صاحب کو پکڑنے میں، حمزہ شہباز صاحب کو پکڑنے کے اندر، آہد چیمہ صاحب جو 2 سال سے اندر ہیں ان کے منہ سے ان کو زبردستی ان کی گواہی شہباز شریف صاحب کو امپلیکیٹ کرنے کے اوپر اپنے دھیان آپ نے لگایا ہوگا، تو اس کے یہی کانسیکوینسز ہوں گے جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں. ریکارڈ انفیکشنز ہیں، کیجولٹیز بڑھ رہی ہیں، لوگوں کے اندر سٹیمنا جو ان کی قابلیت تھی یا کیپیسٹی تھی کہ وہ اس لاک ڈاؤن کو برداشت کر سکیں، آج بالکل ختم ہونے کو آئی ہے اور ہم ان کو اللہ کے توکل چھوڑنا چاہتے ہیں. تو اس قوم کے اوپر جو آگے ہونے جا رہی ہے، اللہ نہ کرے کہ جو آج ڈاکٹرز جن کی طرف فیض صاحب نے بھی اشارہ کیا، ساروں نے کیا، جو وہ ہمیں جس چیز کی طرف وارن کر رہے ہیں، جو میڈیا کے لوگ کر رہے ہیں، اللہ نہ کرے اس قسم کی کوئی سچویشن ہمارے آگے آئے. پر ہماری جو تیاری حکومت نے کی تھی، یہ جب وقت آئے گا تو انشاءاللہ یہی لوگ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں حکومت کو اکاؤنٹیبل کرنے کے لیے انشاءاللہ ان کو بالکل پوزیشن پہ کریں گے. پر آج گزارش ان سے مودبانہ یہ ہے کہ فوکس کرونا کے اوپر کریں. اپوزیشن کا کوئی بھی رہنما کہیں نہیں جا رہا، وہ یہیں پہ ہوگا. ان کا اپنا غصہ اور جو بھی ان کی ایشوز تھے بعد میں ریزالو کر لیجئے گا. آج حمزہ شہباز صاحب کی جو کاز ہے ان کا کیس بتائیں تو صحیح، الزام کیا ہے ان کے اوپر، اس کے اوپر کلیئر کریں. سارا دھیان اپوزیشن کو اکٹھا کریں. جب تک یہ قوم اکٹھی نہیں ہوگی تو ہم اس بیماری کا، اس پینڈیمک کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو گزارش صرف میں نے اتنی سی کرنی تھی، پرائیورٹیز ٹھیک کر لیں. اگر ہم پرائیورٹیز ٹھیک کر لیں گے تو ریسورسز بھی خود ہی آ جائیں گی اور ٹیمیں بھی خود ہی بن جائیں گی اور ایشوز کو ہم ہینڈل بھی کر لیں گے. آخر کے اندر ایک اور بہت بڑا واقعہ جو ہوا تھا، آپ نے دیکھا کہ جو برہانی صاحب کی جب شہادت ہوئی، برہان وانی صاحب کی جب شہادت ہوئی تو میاں نواز شریف صاحب نے اس کاز کو لیڈ کیا، ہر فورم کے اوپر اس کو احتجاج کیا. آج یہاں پہ ایاز نائکو صاحب کی جو وفات ہوئی ہے، شہادت ہوئی ہے، اس کے اوپر بھی اگر ہمارے حکمران جو کشمیر کی کاز کے علم بردار لے کے آگے چل رہے ہیں، اگر انہوں نے بھی کوئی اس کے اوپر بیان دیا ہو یا کنڈمنیشن دی ہو تو مجھے اس کی طرف بھی ایجوکیٹ کر دیں. اور اگر نہیں کیا تو جو احتساب آپ پہلے ان لوگوں کا کرتے تھے وہی سٹینڈرڈ آج پکڑتے ہوئے جو پی ٹی آئی حکومت ہے اس کا بھی یقیناً کریں. اور جب آپ لوگ اپنی ذمہ داری اچھی طریقے سے پوری کریں گے یقیناً حالات بہتری کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے. جی تو بہت شکریہ سر. یہ 1-2 چیزیں رہ گئی، میں صرف وہ کہہ دوں. ایک بات تو میں دوبارہ مطالبہ دہرانا چاہوں گا کہ ہم نے بار بار حکومت کو کہا ہے کہ اس وقت عوام بہت مشکل میں ہے. کرونا سے پہلے ہی معیشت تباہ ہو گئی تھی، کارخانے بند ہو رہے تھے، گروتھ ریٹ کریش کر گیا تھا. اس کے بعد کرونا نے لوگوں کی کمر توڑ دی ہے. فوری طور پہ حکومت پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کو 50 روپے فی لیٹر پر لے کر آئے. چونکہ حکومت اس وقت منافع کما رہی ہے، انٹرنیشنل مارکیٹس میں پیٹرول کی قیمتیں کریش کر چکی ہیں. حکومت بآسانی 50 روپے لیٹر ڈیزل اور پیٹرول عوام کو دے سکتی ہے. اپنی جیبیں بھرنے کی بجائے عوام کو یہ فائدہ دینا چاہیے. انرجی کی ان پٹس سستی ہونے کی وجہ سے حکومت فوری طور پہ بجلی اور گیس کے نرخوں میں 1/3 کمی کرے تاکہ لوگوں کو اس مشکل حالت میں ریلیف ملے، انہیں اپنے بجلی اور گیس کے بلوں کی لاگت میں ریلیف ملے. اگر حکومت بجلی کے یہ نرخ گرمیوں میں کم نہیں کرے گی تو اس سے عوام کی کمر ٹوٹ جائے گی، جبکہ وہ بجلی پیدا کرنے کی لاگت میں انرجی کریش جو ہوئی ہے پرائس، اس کی وجہ سے بہت منافع خوری اب کر رہی ہے. تو عوام کو یہ دونوں ریلیف فوری طور پہ دینے چاہیے. اور آخر میں یہ مطالبہ کروں گا کہ مسلم لیگ نون کے خلاف نیب جو بھی کارروائی کرتا ہے، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اسے ٹی وی کے اوپر براہ راست پیش کیا جائے تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ الزام لگانے والوں کے الزام کیا ہیں اور جواب دینے والوں کے جواب کیا ہیں. اور اسی طرح شہباز شریف صاحب کے حوالے سے جو بے بنیاد بیان جاری کیا گیا ہے، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ آخری تفتیش ہوئی ہے اس کی بھی ویڈیو ریکارڈنگ قوم کے سامنے پیش کی جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ نیب کے سوال کیا تھے اور شہباز شریف صاحب کے جواب کیا تھے. یہ صرف اپوزیشن کی کردار کشی کر رہے ہیں. اور 2 سال بعد بھی میں یہ کہوں گا
کہ یہ حکومت آج بھی ڈی چوک کے کنٹینر پہ کھڑی ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ یہ اس ملک کو ڈی چوک کے کنٹینر سے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کے دماغوں میں ابھی تک یہ بات نہیں گھسی کہ یہ حکومت پاکستان پہ دھاندلی سے قبضہ کر چکے ہیں اور اب انہیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں. لیکن یہ صرف پگڑیاں اچھالنے، گالیاں دینے اور کردار کشی سے زیادہ حکمرانی کے آداب نہیں جانتے. کافی بات ہو گئی. تفصیلی بات کی ماضی سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں. پہلے کہا جاتا تھا مشرف پولیٹیکل ایجنڈنگ کرتے تھے، چودھری صاحب بھی اب کہنا شروع ہو گئے ہیں. الیکشن سے قبل آپ لوگ کہتے تھے کہ ہمارے الیکٹیبلس کو توڑا جا رہا ہے. آج ہی بتائیے گا کہ کیا وہ جو عناصر ہیں، وہ جو خفیہ ہاتھ ہیں، وہ آج ان کے ساتھ نیب کے پیچھے ہیں یا صرف یہ نیازی صاحب سب کچھ کرا رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیے وہ عمران نیازی صاحب اپنی انتقامی اور جو فیشسٹ مائنڈ ہے اس کے تحت یہ کارروائیاں کر رہے ہیں. چودھری پرویز الہی صاحب کے خلاف یہ کارروائی اس لیے شروع ہوئی کہ انہوں نے عمران نیازی کے پروڈکشن آرڈر نہ جاری کرنے کے حکم کو قبول نہیں کیا. وہ اپوزیشن کے ممبران اسمبلی کے پروڈکشن آرڈر جاری کرتے رہے. یہ جو ان کی حکم عزولی تھی اس کی سزا دینے کے لیے یہ کیس کھولا گیا. مریم صاحبہ جب کوئی بات کرتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ملکی سیاست میں اور مقتدر حلقوں میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے. تو کیا کوئی ڈیل ہے پسے پردہ جس وجہ سے منظر عام پر؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. وہ انشاءاللہ تعالی اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. پچھلے دنوں وہ اسلام آباد آئی تھیں اور شاہد خاقان عباسی صاحب اور میرے گھر پہ آئیں. انہوں نے میڈیا کے ساتھ تفصیل سے بات چیت کی. تو جب بھی کبھی ان کا کردار ہوگا وہ اسے ضرور ادا کریں گی. ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں ہم سب نواز شریف صاحب کے نمائندے ہیں، مسلم لیگ نون ہے، اور کسی قسم کی کوئی کمزوری یا کسی قسم کی کوئی رعایت ہماری طرف سے ان حکمرانوں کے لیے نہیں ہوگی. اور یہ بات بھی آپ ریکارڈ پہ دیکھیں کہ آج اگر اس حکومت کی آنکھوں میں کوئی کھٹکتا ہے وہ مسلم لیگ نون ہے. جتنی سزا مسلم لیگ نون کاٹ رہی ہے، اس کی قیادت کاٹ رہی ہے. آج ہم اپنے کارکنوں سے قربانیاں نہیں دلوا رہے، آج قائدین قربانیاں دے رہے ہیں. مسلم لیگ نون کے قائدین جیلوں میں جا رہے ہیں. وہ کارکنوں کو آگے نہیں کر رہے، خود آگے ہو کے سزا قبول کر رہے ہیں، لیکن اپنے موقف اور اپنے نظریے پہ ڈٹے ہوئے ہیں. تو یہ پاکستان کے اندر ایک نئی روایت ہے جو قائم ہوئی ہے. الیکشن کی آپ نے بات کی تھی، آپ ابھی بھی اپنی بات پر قائم ہیں کہ 2020 میں نئے الیکشن ہو جائیں گے؟ دیکھیے، اگر یہ کرونا کی وبا نہ آتی تو کوئی اور حل نہیں تھا ملک کے لیے سوائے 2020 میں الیکشن کے. اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ کرونا جب ختم ہوگا تو ان حکمرانوں سے نجات پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج ہوگی. چونکہ کرونا کے بعد تباہی سے بحالی کا جو سفر ہے اس میں ایک ایسی قیادت کہ جو ملک کو تقسیم کرے، جو ملک میں انتشار پیدا کرے، وہ بحالی نہیں کر سکتی. آپ کو ایسی قیادت چاہیے جو معیشت کو سمجھتی ہو اور جو قوم کو یکجا کر سکے. وگرنہ ہم اس دلدل میں اتنی بری طرح دھسیں گے، ہمارے شہروں میں بلوے ہوں گے، بھوک کے ہاتھوں، بے روزگاری کے ہاتھوں فسادات ہوں گے. لہذا کرونا کے بعد آپ دیکھیں گے کہ حالات خود اس حکومت کو کان سے پکڑ کے باہر نکالیں گے، چونکہ یہ حکومت اور اقتصادی بحالی اکٹھے نہیں چل سکتے. ہم ہی کریں گے انشاءاللہ، ہم ہی کریں گے، اب بے فکر رہیں. جی جی، انہوں نے کمیشن کے سامنے پیش ہوئے اور ان کو مزید ڈیٹا جمع کروایا کرپشن کے حوالے سے. یہ دیکھیں کہ پنجاب حکومت میں آپ کتنی زیادہ مضبوط ہیں، وفاق میں آپ کتنے زیادہ لوگ ہیں، تو آپ کیوں نہیں حکومت کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں؟ عمران خان نے 120 دن کا دھرنا بلا وجہ دیا تھا، تو آپ کیوں سڑکوں پر آئے؟ دیکھیے، اس وقت تو آپ کو پتا ہے کہ یہ سڑکوں پہ آنے کا وقت نہیں ہے. یہ لاک ڈاؤن کا ٹائم ہے، کرونا کی وبا ہے، سوشل ڈسٹنسنگ ہے، اور یہ عمران خان کو ایک بونس مل گیا. اگر کرونا کی وبا نہ ہوتی تو یہ بجٹ کے اندر ان کی مڈل وکٹ اڑ جانی تھی.
जिसे कहते हैं ना मिडिल स्टंप, बोल्ड होना था इसने बजट के ऊपर, अगर ये कोरोना की वबा ना आती। अब ये कोरोना के पीछे छुपेगा कि जी कोरोना ने हमारे साथ ये कर दिया, हमने तो दूध और शहद की नहरें बहानी थी। आप बताइए, क्या कोरोना से पहले तमाम कारखाने बंद हो गए थे कि नहीं हो गए थे? क्या जितनी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है वो बंद हो गई थी कि नहीं हो गई थी? क्या कोरोना से पहले 10 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके थे कि नहीं हो चुके थे? क्या कोरोना से पहले 14% पे अफरात-ए-ज़र जा चुकी थी कि नहीं जा चुकी थी? ये तो कोरोना से पहले ही जो सियासी कोरोना मुल्क को खा गया था। तो अब इंशाल्लाह ये जो ही मुल्क इस बहरान से निकलता है तो हम भी अपने सियासी लाएअमल का फैसला करेंगे, सारी अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर पाकिस्तान को बचाने के लिए जो भी किरदार अपोजिशन ने और मुस्लिम लीग नून ने अदा करना होगा, आप हमें उसमें पीछे नहीं देखेंगे। ये एक अलमिया है पाकिस्तान का। बांग्लादेश में सिलेक्शन खत्म हो गई और आज बांग्लादेश कहां चला गया? हम जब तक सिलेक्शन को इलेक्शन में नहीं तब्दील करेंगे, इसी गोल दायरे के सफर में घूमते रहेंगे। इसके लिए हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि अब आने वाला जो वक्त है वो हम सबको मिलकर अपनी गलतियों से सबक सीखकर इस मुल्क को आइन की अमलदारी पे चलाकर हम कामयाब बना सकते हैं। अच्छा, ऐसे सर 2 जून को दोबारा शहबाज शरीफ को नैब ने बुला लिया, आप समझते हैं कि नैब जो है वो कहीं गिरफ्तार करने का सच्चा शहबाज शरीफ साहब? देखिए, वजीर आजम साहब ने एक फहरिस्त दी है नैब को कि अपोजिशन के इन रहनुमाओं की मुझे गिरफ्तारी चाहिए ताकि मेरे ऊपर तनकीद और मेरी मुश्किलात कम हों। और इसके लिए नैब को यह भी कहा गया है कि बेशक 2-4 बंदे पीटीआई के भी उठा लें ताकि शोर ज्यादा ना मचे। अब पता नहीं वो कौन से पीटीआई के कुर्बानी के बकरे हैं जो इमरान खान साहब ने इजाजत दी है कि उनको भी उठाया जाए अपोजिशन को रगड़ा लगाने के लिए। बहुत शुक्रिया। ऐसे